بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ولادت سے رحلت تک، جو کہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم ہے، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ اور ہم بہت کچھ اس کتاب کے بارے میں تاریخ کے جھروکوں میں جھانک چکے ہیں، اور ہم اب اس کتاب کے آخری مراحل کی طرف تیزی سے گامزن ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہم اس آڈیو میں یعنی پارٹ نمبر 21 میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ پیج 324 کا ہاف پیج ہوگا، جس سے ہم آغاز کریں گے۔ اور ویسے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، پھر بھی دہرا دیتی ہوں کہ اس کتاب کے ٹوٹل 383 پیجز ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ آج اس آڈیو میں ہم کتنا پڑھ پائیں گے، اور اس کے بعد کتنی آڈیوز رہ گئی ہیں۔ میرے خیال ہے 2-3 آڈیوز میں ہماری یہ کتاب انشاءاللہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہم اس وقت صفحہ نمبر 324 پر ہیں، اور یہ بھی میں بتاتی چلوں آپ کو کہ ہم 19ویں فصل کو پڑھ رہے ہیں۔ 19ویں فصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں جو پوائنٹ تھے حضرت سیدہ سے مروی روایات، وہ ہم نے پڑھ لی، پھر خطبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد حدیث ام ایمن، اور یہ بھی ہم جان چکے اس کتاب میں جتنا لکھا تھا۔ اور اب ہم اس 19ویں فصل کے آخری پوائنٹ جس میں لکھا تھا متفرقات، آئیے اس کو مل کے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کتاب میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے نمبر 1، اچھا متفرقات میں نا نمبر وار بتایا گیا ہے، تو نمبر 1 لکھا ہے، شیخ طوسی نے اپنے اسناد سے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے کہ میرے والد ماجد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی غذا ہے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر لے چلو۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جناب سیدہ خود بھوک سے نڈھال تھیں، اور ان کے دونوں فرزند بھی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، فاطمہ تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو، کیا تمہارے پاس کچھ طعام موجود ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور اب ہم آگئے پیج 325 پہ، لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نفی میں جواب دیتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، چنانچہ بی بی اٹھیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی سلام اللہ علیہا نے ایک آہٹ محسوس کی۔ آپ پیچھے متوجہ ہوئیں تو ایک تھال دیکھا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اب یہ جو سرید ہے اس کو میں ہجے کر دیتی ہوں، سے پہ پیش لگا ہوا ہے، سے رے یہ دال، اور گوشت تھا۔ اچھا سامعین، مجھے پتہ نہیں ہے کہ سرید کے مطلب کیا ہے، ہم آگے پڑھیں گے تو شاید ہم پہ واضح ہو جائے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سرید اور گوشت تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے وہ تھال اٹھایا اور اپنے والد ماجد کے سامنے رکھ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف یہاں لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے حضرت سیدہ علیہ السلام لکھا ہے، جو لکھا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سوالیہ نشان۔ بی بی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خدا سے جسے چاہتا ہے حساب کے بغیر رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم ہنس دیے اور فرمایا، تمام تر ہر حمد اللہ کے لیے ہے جس نے میرے خاندان میں زکریا اور مریم علیہ السلام کی مثال قائم کی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے حساب کے بغیر رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے، الثاقب فی المناقب، صفحہ نمبر 221 سے لے کے 295 تک۔ اور اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ متفرقات
کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرا لکھا ہے کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پر حسنین کریمین گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، میں نے تم بھائیوں سے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور کچھ شبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر بی بی علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انہیں یعنی شبہات کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اس کے دین کا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی جمع مردی اور اس کی عزت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم پیج 326 پر آ گئے ہیں سامعین۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ اور جو شخص شبہات میں قدم رکھے اور داخل ہو جائے تو اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنی بکریوں کو چراگاہ کے قریب چرائے، اور جس کے چوپائے چراگاہ کے قریب چرنے لگیں تو وہ کسی بھی وقت چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور خدا کی چراگاہ اس کے محرمات ہیں، اور محرمہ رے کے اوپر شد ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے 3 لکھا ہے، حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے یہ حدیث روایت کی ہے، بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ حصہ دل ہے۔ پھر حضرت سیدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آداب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تھی، اور انہوں نے فرمایا میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور احسن انداز سے مجھے ادب سکھایا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح کیا ہے، مثلا خرید و فروخت، نماز کے 5 اوقات، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کے روزے، صاحبان استطاعت پر حج کا ارادہ ادا کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جھوٹ کا چھوڑنا اور نفاق اور خیانت سے پرہیز۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حرام وہ ہے جسے خدا نے قرآن میں حرام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح کیا ہے۔ حرام حلال کا متضاد ہے، جبکہ شبہات ایسے امور کا نام ہے جن کے حلال و حرام کا علم نہ ہو، اور جب کسی مومن کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر وہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شبہات کی پیروی نہ کرے، کیونکہ شبہات محرمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کے کمال میں اضافہ کرے، حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ علیہ السلام کا تعلق شجرہ نبوت اور معدن رسالت سے ہے۔ پیج 327۔ اور یوں ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف اب بڑھ رہے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ میں لکھا ہے احمد بن جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب علیہ السلام بنت علی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ مخلوقات اس کی شفیع نہ بنے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے۔ کیا تم نے لوگوں کا یہ قول نہیں سنا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے خدا کی حمد کی تو خدا نے سن لی۔ یہ انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور پھر بعد میں لکھا ہے کہ لہٰذا اپنے اوپر خدا کے اقتدار کو دیکھ کر اس سے ڈرتے رہو اور اسے اپنے قریب سمجھ کر اس سے حیا کرو۔ اچھا، اب یہ جو گفتگو ہے اس میں آگے بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے کہ کتاب زینب الکبریٰ شیخ نقدی صفحہ نمبر 34 اور بحوالہ بلاغات النساء، اور یہاں پہ جو بریکٹ ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اب 5واں پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ چھوٹا سا ہی ہے، 3 لائنوں کا لکھا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں انورٹڈ کاما کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بیویوں کے حقوق بھی شوہروں پر اسی طرح سے فرض کیے ہیں جیسے شوہروں کے حقوق ہم بیویوں پر فرض کیے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے
تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتی ہو۔ اور سامعین یہاں پہ حوالہ ہے بریکٹ میں کہ بحوالہ عقیلۃ الطہر والکرم السیدہ زینب موسیٰ محمد علی بحوالہ ابن امباری، اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے 7 پوائنٹ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ دختر امام حسین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ شب جمعہ ساری رات محراب عبادت میں عبادت کرتی رہیں، ان کی پوری رات رکوع و سجود میں بسر ہوئی، یہاں تک کہ سفیدی فجر نمودار ہو گئی۔ میں نے ان کی زبانی سنا کہ وہ مومنین و مومنات کے نام لے لے کر دعائیں کر رہی تھیں اور اپنے لیے کوئی بھی دعا نہیں کر رہی تھیں۔ پیج 328۔ میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، ماں جان آپ اپنے لیے اتنی دعا کیوں نہیں مانگتی جتنا کہ دوسروں کے لیے مانگتی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب فرمایا کہ پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر، اور یہ حوالہ ہے یہاں پہ بریکٹ میں ریاحین الشریعہ محلاتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73۔ اب پوائنٹ 8 کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اس میں لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے والد علیہ السلام نے میرے دونوں بھائیوں کو آخری وصیت یہ کی تھی کہ جب میری وفات واقع ہو جائے تو تم دونوں مجھے غسل دینا اور مجھے اس چادر سے خشک کرنا جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جسم کو خشک کیا تھا۔ تم دونوں مجھے حنوت دینا اور چارپائی پر لٹا دینا۔ حنوت کی ہجے ہے نون واو توئے۔ جب چارپائی کا اگلا حصہ بلند ہو جائے تو تم پچھلے حصے کو اٹھانا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد علیہ السلام کے جنازے کی مشائیت کے لیے نکلی، میم شین الف یہ عین تے کے لیے نکلی۔ پھر جب ہم پشت کوفہ پہنچے اور پشت ازا عین زے چھوٹی اور اس پہ کھڑا الف ہے کی طرف بڑھے تو چارپائی کا اگلا سرا جھک گیا، ہم نے پچھلا حصہ بھی رکھ دیا۔ پھر حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ چادر اوڑھ کر چلے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے اجسام کو خشک کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بیلچہ اٹھایا اور زمین پر ایک بار مارا تو بنی بنائی قبر نمودار ہوئی، اس کے سرے پر ساگوان کی لکڑی لگی ہوئی تھی جس پر سریانی زبان میں 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں ان کا ترجمہ حسب ذیل ہے، اور عربی زبان کی 2 لائنیں ہیں جس کے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی علیہ السلام نے وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے طوفان سے 700 برس قبل کھودی تھی۔ اور اس میں کتاب کا حوالہ بریکٹ میں کتاب زینب الکبریٰ شیخ جعفر نقدی صفحہ نمبر 37 اور اب ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 329 پر۔ یہاں پہ نواں پوائنٹ ہے 9 پوائنٹ جس پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ علی علیہ السلام تو اور تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے، اور حوالہ ہے جن کتابوں کا وہ بریکٹ میں میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے الخصائص الزینبیہ سید جزائری صفحہ نمبر 92 اور بحوالہ دلائل الامامت تبری، اور یہاں پہ ختم ہو گیا ہے پیراگراف بھی ختم ہوا ہے اور بریکٹ بھی بند ہو گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے 10 پوائنٹ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ بی بی کا فرمان ہے کہ جب میرا فرزند حسین علیہ السلام پیدا ہوا تو میرے والد ماجد میرے پاس آئے، میں نے حسین کو اٹھا کر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اسے پکڑو، یہ امام علیہ السلام ابن امام علیہ السلام ہے، 9 آئمہ کا باپ ہے، اس کے صلب میں نیک آئمہ علیہ السلام ہیں، اس کی نسل کا 9واں امام
علیہ السلام ان کا قائم ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس میں بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے کفایت الاثر صفحہ نمبر 193 اور 194۔ اور 11واں پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سامعین۔ اس 11ویں پوائنٹ میں لکھا ہے کہ اس فصل، اور یہ 11واں پوائنٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں پیج 329 پر ہی ہے، اور یہ 19ویں فصل کا بالکل آخری پیراگراف ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس فصل کا اختتام ہم ایک اہم تاریخی واقعے پر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدہ حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پر اپنی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام اپنی وصیت جاری کی تھی تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس کے بعد جس علم کا اظہار کریں وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو، تاکہ اس سے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ اور یہ آخری میں بالکل بات ہم نے پڑھ لی ہے، اور جس کے اینڈ پہ بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے کتاب الغیبت اور شیخ توسی صفحہ نمبر 138، اور یہ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور یوں پیج 329 پہ ہم نے 19ویں فصل کو مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 330 پر 20ویں فصل کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں آغاز۔ اور سامعین یہ 20ویں فصل جو ہے یہ آخری فصل ہے اس کتاب کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں پڑھ کے، تو کل 20 فصلیں تھیں، یہ 20ویں فصل ہے۔ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم پیج نمبر 330 پر ہیں۔ اس میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے، وہ پوائنٹس جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، ہیڈنگز کے جن کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلی ہے حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلا ہم پڑھیں گے باب ملحقات۔ تیسرا پوائنٹ ہم پڑھیں گے استجاب دعا۔ چوتھا ہم پڑھیں گے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا۔ اور 5واں پوائنٹ آنکھوں کی شفا یابی۔ چھٹا ہے زینب کذابہ کا انجام، اور 7واں ہے خصوصی مقالہ۔ اور یہ سارے پوائنٹس پڑھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے تیزی کے ساتھ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں جان لوں۔ آئیے، مجھے معلوم ہے آپ بھی منتظر ہیں کہ میں کب ان تمام پوائنٹس کو آپ تک پہنچاؤں گی۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پہلی ہیڈنگ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی تاریخ وفات۔ لکھا ہے، اور پیج ہے 331، لکھا ہے مورخین میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سیدہ زینب کی وفات بروز اتوار 15 رجب کی شام کے وقت 62 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ 15 رجب، اچھا اوکے۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم دیکھ لیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق حضرت سیدہ کی وفات 14 رجب کے دن واقع ہوئی تھی۔ بس اتنا سا لکھا ہوا ہے حاشیے میں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ صفحے میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ تواریخ میں یوم وفات اور سن وفات کے متعلق اور اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ میں آپ کی وفات کا سبب بیان نہیں کیا گیا۔ کیا سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات طبعی طور پہ واقع ہوئی تھی یا ان مصائب و آلام کی وجہ سے ہوئی تھی جو کہ آپ سلام اللہ علیہا پر ٹوٹے تھے، یا پھر آپ سلام اللہ علیہا کی وفات اس زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی جو خفیہ طور پر یزید نے بھیجا تھا؟ عین ممکن ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اتنی خاموشی سے زہر دیا گیا ہو جس کا علم تاریخ کو نہ ہوا ہو۔ بہرنو یہ محرومۃ المسرت بی بی سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی اور مصائب روزگار سے آزاد ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے زوال اور لافانی کارناموں کی وجہ سے اپنا نام تاریخ کے ماتھے پر لکھوایا۔ عالم اسلام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد آپ علیہ سلام اللہ علیہ کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ آپ کی والدہ سے کائنات کی کسی بھی خاتون کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ترجمہ کہ میری بیٹی فاطمہ وہ اولین و آخرین نساء العالمین کی سردار ہے، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں ہم نے پڑھنا ہے، اور ہم سامعین پیج 332 پہ پہنچ گئے۔ آئیے یہ جو بھی رسول کی حدیث تھی اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے۔ امام امالی صدوق طبع بیروت لبنان، منشورات مؤسسۃ العلمی للمطبوعات، صفحہ نمبر 394، مجلس 73، حدیث 18۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث معانی الاخبار صدوق، صفحہ نمبر 107، اور علل الشرائع صدوق اور اختصاص مفید،
قوما طبع ایران صفحہ نمبر 37 پھر قوما 91 پر موجود ہے۔ کتب اہل سنت میں سے یہ حدیث مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 طبع بیروت لبنان میں بھی مذکور ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں صفحے پہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان آپ کی یاد مناتے ہیں اور ہر جگہ عزاداری اور ماتم کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں شعراء اور واعظین خطاب کرتے ہیں اور اپنے خطاب میں بی بی سلام اللہ علیہ کے فضائل، کرامات اور مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب مصر میں بی بی سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی تو اہل مصر کے تمام فقہا اور قراء جمع ہوئے اور بی بی سلام اللہ علیہ کے ذکر کی مجالس قائم کی تھی۔ ملک مصر کا رواج ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب شروع ہوتا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کے ذکر کی مجالس برپا ہوتی ہیں اور اسے مولد زینبی کہا جاتا ہے، اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے مولد زینبی کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 15 رجب تک جاری رہتا ہے۔ ان راتوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور آل محمد علیہ السلام کے قصائد پڑھے جاتے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں تواشیح کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تواشیح ہے یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، اس کی میں ہجے کر دیتی ہوں۔ تے واو الف شین یہ اور ہے، تواشی، اور ہے بھی وہ والا ہے جو جیم چہے والا ہوتا ہے، وہ پورا ہے تواشی کہا جاتا ہے۔ 15 رجب کی شب قاہرہ میں بہت بڑا تعزیتی اجلاس ہوتا ہے جہاں پورے ملک سے محبان آل محمد علیہ السلام جمع ہوتے ہیں اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلام کے لیے بی بی سلام اللہ علیہ کے روضے میں داخل ہوتے ہیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ روح کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا سامعین، یہ ایک صفحہ تو یہاں مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں کہ کتاب زینب الکبریٰ شیخ جعفر نقدی چند کلمات کے تصرف کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 333 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 20ویں فصل میں ہم نے پہلا پوائنٹ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی تاریخ وفات وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب جو دوسرا پوائنٹ بتایا تھا باب ملحقات، یہ ہم باب ملحقات اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس باب ملحقات میں نیچے کچھ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز ہیں جو ہم پڑھتے جائیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی چند کرامات۔ اس میں لکھا ہے علامہ شیخ جعفر نقدی اپنی کتاب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کرامات سے عربی اور فارسی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ذیل میں ہم چند ایسی کرامات نقل کرتے ہیں جن کی صحت سے ہم واقف ہیں۔ پہلا، شہداء کی حفاظت کے لیے شیر کا آنا، یہ ہیڈنگ لکھی ہے، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ فاضل دربندی اسرار لکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو عمر بن سعد نے ارادہ کیا کہ دوسرے دن ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے۔ یہ خبر ایک کنیز نے سنی تو اس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے بیان کیا بی بی نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خادم جس کا نام سفینہ تھا، اسے شیر نے اپنی پشت پر سوار کر کے نجات دلائی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، تم اس کی طرف جاؤ اور جا کر کہو کہ ابن سعد کا لشکر کل شہداء کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتا ہے، کیا تم ان کی حفاظت نہ کرو گے؟ سوالیہ نشان۔ کنیز نے شیر کو بی بی سلام اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ کیا تم فرزند رسول علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دو گے؟ سوالیہ نشان۔ شیر نے اپنے سر سے نفی میں سر اشارہ کیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں فرزند رسول علیہ السلام کو دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ صبح ہوئی تو شیر دہاڑتا ہوا مقتل میں آیا۔ ابن سعد نے یہ خیال کیا کہ یہ شیر مقتولین کی لاشوں کو کھانے کے لیے آیا ہے، اسی لیے اس نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اسے کچھ نہ کہو۔ پیج 334۔ شیر تمام شہداء کی لاشوں سے گزرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور حضرت علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا پنجہ امام علیہ السلام کے جسم پر رکھا اور اپنے چہرے کو حضرت علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا اور رونے لگا۔ کسی کو اس کے قریب جانے کی جرت نہ ہوئی۔ ابن سعد نے لوگوں سے کہا کہ یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے، اسے مت چھیڑو۔
چنانچہ پامال کرنے کی غرض سے آنے والے پیچھے ہٹ گئے۔ اس واقعے کو تریحی نے اپنی کتاب منتخب میں یوں نقل کیا ہے کہ جب امام عالی مقام کی شہادت واقع ہوئی تو یزیدی فوج نے شہداء کی لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت فضہ نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے عرض کیا، آقا زادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سفینہ نے کشتی کا سفر کیا۔ دوران سفر طوفانی ہوا کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی اور ایک لکڑی کے پھٹے پر وہ سوار ہو کر ایک جزیرے تک پہنچے۔ جب خشکی پر آیا تو اسے ایک شیر دکھائی دیا۔ شیر اسے دیکھ کر قریب آیا۔ سفینے کو خوف محسوس ہوا کہ وہ شیر کہیں اسے کھا نہ جائے۔ انہوں نے شیر سے کہا، ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ سنا تو شیر نے ان کے سامنے ہم کیا اور پشت جھکا لی۔ سفینہ شیر پر سوار ہوا۔ وہ انہیں لے کر عمومی راستے تک لے آیا اور یوں سفینے کو نجات ملی تھی۔ اور یہاں ہمارے خیام کے پیچھے بھی ایک شیر رہتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی اجازت ہو تو میں جا کر اسے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ظالم کل کیا ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا مناسب سمجھو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ بی بی فضہ آگے بڑھیں اور شیر کی کچہار کے قریب پہنچ کر ابو الحارث، یہاں ابو الحارث کا جو ورڈ ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، ابو الحارث کے نام کی صدا دی تو شیر نے سر اٹھایا۔ پیج 335 پہ ہم آ گئے۔ تو شیر نے سر اٹھایا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل ظالم فوج ابو عبداللہ الحسین کی لاش کو پامال کرنا چاہتی ہے، تم جا کر اسے بچاؤ۔ پیغام سنا تو شیر اٹھا اور سیدھا مقتل میں آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا اور صبح تک آپ کی لاش پر اپنے دونوں پنجے رکھ کر بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو ابن سعد کے حکم پر 10 گھوڑ سوار لاشوں کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اخنس لعین لکھا ہے، اخنس لعین، الف خ نون سین، لعین سب سے آگے تھا، لیکن جب انہوں نے وہاں شیر کو دیکھا تو ڈر گئے۔ ابن سعد نے کہا، یہ ایک فتنہ ہے، اسے مت چھیڑو، تم واپس چلے جاؤ۔ ابن سعد کے فوجی واپس چلے گئے۔ ابو الحارث کا میدان میں آنا اور شہداء کی لاشوں کی حفاظت کرنا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظیم کرامت ہے، کیونکہ حضرت فضہ نے شیر کو بی بی کا پیغام پہنچایا تھا اور شیر نے حضرت سیدہ کے فرمان کی تعمیل کی تھی۔ تو یوں ہم نے یہ کرامت پڑھ لی سامعین۔ اب اگلا لکھا ہے استجابت دعا۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ تھا 20ویں فصل کا، اس میں بتایا تھا استجابت دعا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، ابو اسحاق اسفرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب دشمنوں نے ہمارے خیام پر حملہ کیا تو بیک وقت کئی افراد ہمارے خیام میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک شخص کی نیلی آنکھیں تھیں۔ اس نے ہمارے خیمے کا تمام اثاثہ اٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا تیرے ہاتھ پاؤں کو قطع کرے اور آخرت سے پہلے تجھے دنیا میں آگ کا ذائقہ چکھائے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد مختار ثقفی کی حکومت قائم ہوئی اور وہ لعین مختار کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس لعین کا نام خولی بن یزیدہ صحبی تھا۔ پیج 336۔ مختار نے اس سے کہا کہ تو نے قتل حسین علیہ السلام کے بعد کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے مظالم بیان کیے اور شہزادی کی بد دعا کا ذکر بھی کیا۔ امیر مختار نے اس لعین کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور اسے آگ میں جلا دیا۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا یہ واقعہ بھی تاریخ میں مذکور ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹا ہوا قافلہ شام میں قیدی بن کر آیا تو ایک شامی نے فاطمہ بنت امیر المومنین الحسین علیہ السلام کی یزید سے خواستگاری کی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اسے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا تیری زبان کو قطع کرے اور تیری آنکھوں کو اندھا کرے اور تیرے ہاتھوں کو خشک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سلام اللہ علیہ کی اس بد دعا کو قبول کیا۔ بی بی نے قبولیت دعا کو دیکھا تو فرمایا، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے آخرت سے پہلے تجھ پر دنیا میں ہی جلدی سے عذاب نازل کر دیا۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا اس کے بارے میں، اور اگلا پوائنٹ جو ہم نے 20ویں فصل میں بتایا تھا وہ تھا حضرت سیدہ
سلام اللہ علیہ کا اپنے نانا کو دیکھنا، اور یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اس چوتھے پوائنٹ کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ مقتل میں پہنچیں اور بھائی کی لاش پر آئیں تو آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے حجابات اٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتل میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے رخساروں پر آنسو رواں ہیں۔ اس وقت بی بی نے پکارا، اے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرزند حسین علیہ السلام میدان میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے اور ہم پیج 337 پہ آ گئے۔ ایک ایسی ہی روایت کو ابو مخنف نے مقتل میں اور سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اور رضی قزوینی نے بیت الاحزان میں نقل کیا ہے، اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ ترماح کو میدان کربلا میں بہت زیادہ زخم آئے۔ اچھا، ترماح کی میں ہجے کر دیتی ہوں، توئے رے میم الف اور پھر ہے وہی ہے پورا ثابت جیم چہ والا۔ تو لکھا ہے ترماح کو میدان کربلا میں بہت زیادہ زخم آئے اور وہ بے ہوش ہو کر مقتولوں میں گرے۔ انہوں نے رات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے فرزند، ان لوگوں نے تجھے قتل کیا ہے، کیا وہ تجھے نہیں پہچانتے تھے؟ ان ظالموں نے آپ پر پانی بند کر دیا ہے، انہوں نے خدا کے خلاف کتنی بڑی جسارت کی ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، جب شہداء کے سر کوفہ لائے گئے تو حجام نامی ایک عورت نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر امام مظلوم علیہ السلام کے سر کی توہین کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اسے بد دعا دی۔ جیسے ہی آپ نے بد دعا دی تو اس کا گھر اسی وقت منہدم ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر میں موجود تمام افراد دب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ خبیث عورت خوارج سے تعلق رکھتی تھی۔ اور سامعین، اس طرح سے ہم پیج 337 کو تقریباً ہم نے 3/4 پڑھ لیا ہے، صرف ایک چھوٹا پیراگراف رہ گیا ہے نیچے، اور ہم آج کی ابھی اس پارٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب تک جو 20ویں فصل کے پوائنٹس بتائے تھے وہ حضرت سیدہ زینب الکبریٰ کی تاریخ کے واقعات وہ پڑھ لیا، نمبر 2 باب ملحقات پڑھ لیا، نمبر 3 استجاب دعا بھی پڑھ لیا، اور نمبر 4 حضرت سیدہ کا اپنے نانا کو دیکھنا، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اب اگلا پوائنٹ 5 ہے جس کی ہیڈنگ تھی آنکھوں کی شفایابی، یہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پڑھتے ہیں۔ اور اب کتاب کے اختتام پر میں ساتھ ساتھ آج دل میرا ہے کہ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ میں جب یہ کتاب میں نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس وقت میرے پاس بہت کم علم تھا، بہت کم میں جانتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن اب ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو ہم جتنا جانتے جاتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں ہماری پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ خیال ہو۔ تو اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔